सब लोगों के सामने उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे 146 अरकान ने एन ब्लॉक इस्तीफे दिए और प्रिजाइडिंग ऑफिसर कासिम सूरी साहब ने वो इस्तीफे कबूल कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए। क्या उनकी गैर मौजूदगी में स्पीकर मुंतखब हुए? उसी ऐवान ने मियाँ शहबाज शरीफ को वजीर आज़म मुंतखब किया। 2 साल 16 माह या 18 माह वो हुकूमत कायम रही। किसी अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कहा कि ये असम्बली नामुकम्मल है? लॉजिक से बात किया करें, सियासी नारे लगाने से नहीं बातें चलेगी। आज आप सब ने देखा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जो पिटीशन फाइल कर रखी है इलेक्शन कमीशन में कि एक ऐसी जमात को ख़वातीन की और जो हमारी अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें हैं वो दे दी जाएँ जिस जमात ने आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, उनके किसी कैंडिडेट ने निशान के ऊपर कंटेस्ट नहीं किया। इसी वजह से ना कौमी असम्बली और ना ही किसी सूबाई असम्बली में उनका कोई मुंतखब रुकन आया है। और जब हमने आज सियासी जमातों ने और सियासी जमातों के उन उम्मीदवारान ख़वातीन और अक़लियती नशिस्तों के उम्मीदवारान ने भी एप्लीकेशंस फाइल कर रखी थी कि जो दरख्वास्त दायर की है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उनको फ़रीक नहीं बनाया गया और बिहाइंड देयर बैक यानी कि उनसे कता नज़र करके वो फ़ैसला लेना चाहते हैं। तो तमाम दरख्वास्तें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो कैंडिडेट्स हैं ख़वातीन, उनकी जो दरख्वास्तें हैं वो इलेक्शन कमीशन ने आज यकजा कर दी हैं। और ऐसी सूरत हाल को सामने रखते हुए फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो पिटिशनर हैं और उनके लॉयर हैं अली ज़फ़र साहब, उन्होंने वक्त मांगा है इलेक्शन कमीशन से एडजर्नमेंट के जी कल के लिए फिर आप इसे फ़िक्स कर दें। हम कॉपीज़ भी देते हैं और कॉपीज़ ले भी लेते हैं और तैयार हो के आएंगे। तो पहली बात तो ये है कि बड़ा शोर मचाया जा रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन फ़ैसला नहीं करता, असम्बलियों में नहीं जाते कि जी असम्बलियाँ नामुकम्मल हैं, लेकिन जब बात जुडिशल डिसीजन की आती है तो ख़ुद उन्होंने इल्तवा मांगा और उन्होंने कहा कि इसे कल के लिए फ़िक्स कर दिया जाए। बाहर कैफ इस पर कानूनी पोजीशन बहुत वाज़ेह है। जो मखसूस नशिस्तें हैं आइन के आर्टिकल 51, आर्टिकल 106(3) और आर्टिकल 224(6) के प्रोवाइज़ो के तहत और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104 और रूल 92 के तहत सिर्फ उन सियासी जमातों को मिलेगी जिन सियासी जमातों की नंबर 1 पार्लियामेंट्री प्रेजेंस है, यानी वो जीत के इलेक्शन असम्बलियों में आए हैं, और जिन सियासी जमातों ने मुकर्ररा वक्त पे इन मखसूस नशिस्तों पे अपने उम्मीदवारान की फ़हरिस्तें जारी की, उन्हें टिकट्स जारी की और उनके कैंडिडेट्स ने इलेक्शन कमीशन में रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रखे हैं। ये एक अनहोनी बात है कि एक सियासी जमात जिसने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया और अगर लिया तो अवाम ने उसे रिजेक्ट कर दिया और उसे एक सीट भी नहीं दी सुन्नी इत्तेहाद पाकिस्तान को, अब वो कहते हैं कि हमें कुछ आज़ाद लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, लिहाजा हमें भी मखसूस नशिस्तें दी जाए। ये ना आइन में इसका कहीं गुंजाइश है और ना ही जो इलेक्शन एक्ट और उसके रूल्स हैं उसमें गुंजाइश है। बार कैफ क्योंकि मैटर सब जुडिस है तो कल बाकी जो सारे मामलात हैं वो कमीशन में होंगे। ये कुछ थोड़ी सी ऐसी तफसीलात ज़रूरी थी और बिलखसूस ये बात कि आप बाहर बैठ के तो कहते हैं कि जी बड़ा जुल्म हो गया जी, फ़ैसला नहीं हो रहा जी, सीटें नहीं अलॉट की जा रही, और जब आइन और कानून के तहत उस मामले को टेकअप किया गया और जो मुतल्लका फ़रीक़ैन हैं जिन्हें हम नेसेसरी पार्टी कहते हैं, यानी कि जो ज़रूरी फ़रीक़ैन हैं, जिन लोगों ने ख़वातीन ने और गैर मुस्लिमों ने सियासी जमातों की तरफ नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवा रखे हैं और उनको सीट्स मिल सकती हैं, उनके आने पे भी एहतजाज किया जाए कि जी नहीं आप इन्हें सुने ना। आर्टिकल 10A जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हर शहरी को हक देता है कि अगर किसी भी मुकदमा में या प्रोसीडिंग्स में उसके किसी किस्म के हकूक़ जो हैं उनके बारे में कोई फ़ैसला होना है तो उसको राइट ऑफ हेयरिंग दिया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने आज उन सारी दरख्वास्तों को यकजा किया और उन्होंने कल के लिए फ़िक्स किया है। बहुत शुक्रिया जी। आप किस अखलाकी जमात से इस पर क्लेम कर रहे हैं? जो कैंडिडेट्स नेक्स्ट इन लाइन हैं, जो कैंडिडेट्स नेक्स्ट इन लाइन हैं प्रायोरिटी लिस्ट में दीगर जमातों के,
تو ظاہر ہے ان کی ایک لیجٹمیٹ ایکسپیکٹنسی ہے کہ جب اس کا کوٹا ریوائز ہوگا، کیونکہ یہ سیٹس پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن پہ صرف ان پولیٹیکل پارٹیز کے لیے مخصوص کی گئی ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز الیکشن کا حصہ ہوتی ہیں، عام انتخابات میں ووٹ حاصل کرتی ہیں اور اپنے ووٹ کے تناسب سے یہ سیٹیں انہیں جاتی ہیں۔ یہ پہلی دفعہ سنیں گے ہم، اور یہ پہلی دفعہ معجزہ ہوگا کہ ایک سیاسی جماعت الیکشن کے بعد جس نے الیکشن میں کنٹیسٹ بھی نہیں کیا، کچھ آزاد لوگوں کو شامل کر لے اپنے بیچ میں اور کہے کہ جی اب وہ جو قومی دھارے والی نشستیں ہیں وہ بھی انہیں دی جائے۔ یہ ممکن نہیں ہے، یہ نہ قانون کی منشا ہے نہ یہ آئین کی روح ہے۔ جو ریلیونٹ آرٹیکلز ہیں وہ پڑھیے، اس میں بالکل واضح ہے، اس میں وہ کینڈیڈیٹس جو پولیٹیکل پارٹی سے بلونگ کرتے ہیں جو نیکسٹ ان نمبر ہیں، جیسے مسلم لیگ نون کو اگر 16 سیٹیں یا 17 سیٹیں ایلوکیٹ ہوئی ہیں نیشنل اسمبلی میں، تو انہوں نے فہرست 17 سے زیادہ کی جاری کی ہوئی ہے، تو نمبر 18، 19، 20 والی جو ہماری امیدواران ہیں ان کا یہ قانونی حق ہے کہ انہیں ڈکلیئر کیا جائے، کیونکہ پھر وہ کوٹا جب ریوائز ہوگا تو وہ 4.50 سے 3.75 یا 4 پہ آئے گا، تو یہ اس کے پیچھے لاجک ہے۔ باپ پارٹی نے بعد میں لسٹ جمع کرائی تھی، ان کا ایک نمبر ایڈ کر دیا گیا تھا مخصوص نشستوں میں، نمبر 1۔ نمبر 2، کے پی کے میں پی ٹی آئی کی میجورٹی ہے جو زیادہ رکین ہے، اگر وہاں پر ان کو نشستیں نہیں دی جاتی تو آئینی ابہام پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ دوسری جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کے پاس اتنی نشستیں نہیں ہیں۔ میں عرض کر دوں، جن سیاسی جماعتوں نے الیکشنز کے ٹائم پہ اپنے امیدواران کی مخصوص نشستوں پہ کاغذات جمع کروائے، اس کے بعد انہوں نے کوئی نہ کوئی سیٹ جیتی، ان کی پریزنس ہے، پارلیمنٹری پریزنس ہے قومی یا صوبائی اسمبلی میں، وہ اگر اپنے کوٹا سے زیادہ نشستیں جیت چکے ہیں تو وہ ان کو ایک گنجائش دیتا ہے، قانون پرووائزو ہے آرٹیکل 224 کے کلوز 6 کا، جو کہتا ہے کہ ان کیس آف ڈیتھ، ریزگنیشن اور فار اینی ادر ریزن، کسی اور وجہ سے اگر ویکنسی دوبارہ اکر ہوتی ہے تو آپ سپلیمنٹری لسٹ دے سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے ماضی میں بھی ان سیاسی جماعتوں کو جن کے زیادہ لوگ آئے، یا جیسے میں آپ کو تازہ مثال دیتا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی نے 2 خواتین نشستوں کے اوپر مخصوص میں بھی نام رکھے تھے، اور ان 2 خواتین نے جنرل الیکشن بھی لڑا سندھ سے، وہ کامیاب ہو گئی۔ انہوں نے اپنے جو جنرل انتخابات تھے، عام انتخابات کی نشستیں اندرون سندھ سے وہ ریٹین کی، اور مخصوص نشستوں پہ انہوں نے اپنا کلیم نہیں کیا، تو ان کے وہ 2 نشستیں نکل کے جو اگلے 2 نمبر سے وہ ان کی جگہ پہ آ گئے۔ آپ دیکھیں کہ طاہر صاحب، اگر کے پی میں خاص طور پہ دیکھا جائے تو جس پارٹی نے 2 نشستیں جیتے ہوگی اس کو 6 مخصوص نشستیں ملیں گی، یہ بھی آئین کے ساتھ اور قانون کے ساتھ ایک مذاق نہیں ہوگا؟ مذاق اس لیے نہیں ہوگا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈیسیژن الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، اور اس کے بعد یقیناً یہ معاملہ عدالتوں میں جائے گا۔ دیکھیے، قانون کے طالب علم کے طور پہ قانون نے چلنا ہے کتاب کے مطابق، قانون نے کسی کی خواہش کے مطابق یا کسی مفروضے پہ نہیں جانا۔ قانون میں کسی حد تک، اگر میں کلیئرٹی سے ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا بات کروں، تو قانون میں مورالٹی بھی نہیں آئے گی۔ لیٹر آف کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پریویل کرے گا، آئین کے جو شکیں ہیں وہ پریویل کریں گی۔ جو اسکیم بنائی گئی اس اسکیم کے مطابق یہ نشستیں ایسی صورتحال میں سنی اتحاد کونسل کو نہیں جا سکتی، ہمارا یہ کہنا ہے۔ اب یہ جانی ہے یا نہیں جانی، یہ فیصلہ میں نہیں کروں گا، یہ فیصلہ میری پارٹی کی منشا کے مطابق نہیں۔ ہم نے اپنے معروضات اور اپنے دلائل الیکشن کمیشن کے سامنے رکھنے ہیں، کل آج بھی کچھ تجاویز پیش کی کہ جی یہ صورتحال میں یہ ہو سکتا ہے، اور یہ فیصلہ جو ہے وہ جوڈیشل سائٹ پہ الیکشن کمیشن کرے گا۔ جو فریق اس فیصلے سے اختلاف کرے، ایگریوڈ ہو، متاثرہ فریق ہو، وہ ہم بھی ہو سکتے ہیں، وہ دوسرا فریق بھی ہو سکتا ہے، وہ قانون کے تحت ریٹ میں یا اپیل میں جا سکتا ہے۔ سرور صاحب، نامکمل اسمبلی جو ہے، نامکمل ابھی تمام اسمبلی نامکمل ہے، اس کے باوجود یہ حکومت کیسے بدل رہی ہے؟ اس کا آئینی اور قانونی کیا جواز ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پورے الیکشن ایکٹ میں یا آئین میں کہیں پہ نہیں لکھا کہ اگر 5، 10، 20، 30 جو سیٹیں ہیں وہ خالی رہ جاتی ہیں تو اسمبلی نامکمل ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک آسان سی مثال دیتا ہوں، شاید جو آپ کے ناظرین ہیں وہ زیادہ بہتر انڈرسٹینڈ کر سکے۔ پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کے 9 ایسے اراکین صوبائی اسمبلی ہیں جو قومی اسمبلی میں بھی منتخب ہوئے ہیں، یعنی کہ انہوں نے قومی اسمبلی
اور صوبائی اسمبلی دونوں جگہوں سے الیکشن لڑا. ان 9 کے 9 اراکین نے صوبائی اسمبلی میں حلف نہیں لیا وہ قومی اسمبلی میں آئیں گے. اس میں میاں شہباز شریف صاحب بھی ہیں, اس میں سردار غلام عباس بھی ہیں, اس میں اویس لغاری صاحب بھی ہیں, بہت سارے نام ہیں. احسن اقبال صاحب بھی ہیں, وہ صوبہ بھی جیتے ہیں قومی بھی جیتے ہیں. رانا تنویر صاحب ہیں, صوبہ بھی جیتے ہیں قومی بھی جیتے ہیں. اب وہ 9 نشستیں ہیں. اگر یہ بہت ٹائٹ کمپٹیشن بھی ہوتا, 5 ووٹوں سے وزیر اعلیٰ کا ہوتا مسئلہ, تو 9 نشستیں چلی جانی تھی مسلم لیگ کی. میں اس بات پہ سٹے نہیں مانگ سکتا کہ اسمبلی نامکمل ہے کیونکہ 9 لوگ نہیں ہیں. خدارہ اسکیم کو سمجھنے کی کوشش کرے. پچھلے سال 2 سال پیچھے چلے جاتے ہیں. اپریل 2022 میں جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو عدم اعتماد کا سامنا کرنا پڑا تو وہ میدان چھوڑ کے بھاگے تھے. پہلے وہ چھپے تھے ایک مفروضے پہ, ایک رولنگ دی گئی جس کے ذریعے قومی اسمبلی تحلیل کی گئی, آئین شکنی کی گئی اور سپریم کورٹ نے اسے بحال کیا. اب ان کے پاس مطلوبہ تعداد نہیں تھی تو آپ سب لوگوں کے سامنے انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ 146 اراکین نے این بلاک استعفے دیے اور پریزائڈنگ آفیسر قاسم سوری صاحب نے وہ استعفے قبول کر لیے, ایکسیپٹ کر لیے. وہ 146 لوگ نکل گئے 342 کی نیشنل اسمبلی سے. کیا ان کی غیر موجودگی میں اسپیکر منتخب ہوئے؟ راجہ پرویز اشرف صاحب. ڈیپٹی اسپیکر درانی صاحب منتخب ہوئے. اسی ایوان نے میاں شہباز شریف کو وزیر اعظم منتخب کیا. 2 سال 16 ماہ یا 18 ماہ وہ حکومت قائم رہی. کسی عدالت نے, سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس نے کہا کہ یہ اسمبلی نامکمل ہے. تو خدا کے لیے یہ تازہ ترین مثالیں ہیں. لاجک سے بات کیا کریں, سیاسی نعرے لگانے سے نہیں باتیں چلے گی. بہت شکریہ.